من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا تعلق بھی جمعے کے بارے میں ہے، جیسا کہ پچھلے بیان میں گزر چکا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایمانداروں کو جمعے کی نماز کے لیے اذان کے بعد جلدی آنے کا حکم دیا، اپنا کاروبار چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور فرمایا کہ جب نماز تم پڑھ چکو تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ اپنے کاروبار کے لیے پھیل جاؤ، جو تمہاری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، دکانداری ہے، تجارت ہے، جمعے کی نماز کے بعد تمہیں اجازت ہے، اور جو ہے تو یہ اللہ کی عبادت زیادہ کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، جو ہے تو تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جمعہ کی نماز فرض ہو گئی ظہر کے بجائے، تو پھر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے لوگ جمع ہو گئے، اذان ہوتی تھی، جمعے کی نماز ہوتی تھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے۔ جمعے کے لیے خطبہ لازم ہے اور یہ بھی نماز کا حصہ ہے، اور جس جمعے میں خطبہ نہیں ہوگا وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جمعے کی۔ نبی ابھی خطبہ پڑھ رہے تھے نماز کے بعد کہ دہیہ کلبی کا قافلہ، تجارتی قافلہ مدینے میں پہنچ گیا۔ اس وقت ڈھول وغیرہ بجا کر اعلان کیا جاتا تھا بھئی قافلہ آ گیا ہے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے کھانے پینے کا راشن کسی کا ختم ہو گیا تھا، کسی کا کم ہو گیا تھا، چیزوں کی ضرورت تھی۔ جب دہیہ کلبی کا قافلہ تجارتی پہنچا مال لے کر، تو صحابہ کرام نے کہ جلدی جلدی جا کر لے لیں، کہیں دوسرے نہ لے جائیں اور ہمارے لیے راشن نہ بچے، کہیں ختم نہ ہو جائے، تو اسی لیے وہ خطبہ آدھے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ رب الجلال نے اس بات پر تنبیہ کی ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا، جو آج تک جو ہے تو یہ چل رہا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تجارت یا تماشا تو وہ جو ہے تو آپ کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں اور اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جب تم خطبہ پڑھ رہے تھے آپ کو یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی آپ بتا دو ان کو کہ اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ اس تماشے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور پھر تم یہ نہ سوچو کہ ہم نہیں جائیں گے تو ہمیں سامان نہیں ملے گا، کھانے پینے کا ضرورت کا سامان نہیں ملے گا، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی اہتمام کے ساتھ خطبہ سننا شروع کیا، جمعے کا آواز سننا شروع کیا، اور جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز سے پہلے شروع کیا۔ تو یہ خطبہ سننا بھی لازم ہے، یہاں تک کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو بات چیت کرنا، سنت پڑھنا، نفل پڑھنا، ذکر کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور توجہ سے اور خاموشی سے خطبہ سنا جائے، اور جو ہے تو یہ سننا لازم ہے، یہ نماز کا حصہ ہے۔ اور اگر ہاں کوئی دیر سے پہنچا نماز تو اس کی ہو جائے گی، البتہ خطبہ جو ہے تو جو رہ گیا اس کے ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کا اہتمام کرنے اور نماز پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔